آج ہم نے مرزا خنداق دہلوی کی پہلی غزل جو ہے بیٹا یہ شروع کرنی ہے۔ حصہ غزل ہمارا جاری و ساری ہے، اور حصہ غزل سے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ حصہ غزل سے 3 اشعار کی تشریح آتی ہے۔ ایک ہی غزل کے شعر ہوتے ہیں تینوں، اور تینوں اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور اس سوال میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، یعنی کہ حصہ انشائیہ کا پہلا سوال ہوتا ہے یہ۔ پہلے سوال کی بے جز ہوتی ہے، الف جز میں نظم کے 2 اشعار آتے ہیں، 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے ان کی، اور اسی طرح سے بے جز میں یہ حصہ غزل ہوتا ہے، 3 اشعار کی تشریح ہوتی ہے، تینوں کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلا شعر۔ پھرے راہ سے، پھرے سے مراد ہے پلٹنا، واپس جانا، وہ سے مراد محبوب ہے، یہاں سے مراد شاعر کے قریب، شاعر کے پاس۔ آتے آتے، سنت تکرار اسے ہم کہیں گے، جب ایک لفظ 2 بار آ جاتا ہے تو ہم اسے سنت تکرار کہتے ہیں۔ اجل مر رہی ہے، اجل سے مراد موت ہے، یعنی کہ موت نہیں آ رہی، تو کہاں آتے آتے۔ تو سے مراد محبوب ہے، کہاں یعنی کہ کہاں چلا گیا۔ آتے آتے، اب ہم نے دیکھا پہلے مصرے میں یہاں اور دوسرے مصرے میں کہاں، دونوں الفاظ ہم وزن ہیں، ہم آواز ہیں، انہیں ہم قافیہ کہیں گے، اور ان کے بعد آتے آتے لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، یہ ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب اس شعر میں ہم نے دیکھا کہ 2 مرتبہ قافیہ آیا ہے، یہاں کہاں۔ قصیدہ یا غزل کا پہلا شعر ہو، دونوں مصروں میں قافیہ ہو، تو ہم اس شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ تو اب یہ مطلع ہے، اور مطلع میں ردیف موجود ہے۔ جس غزل میں ردیف ہو اس غزل کو ہم مردف غزل کہتے ہیں۔ اب مطلع میں شاعر نے، داغ دہلوی نے، محبوب کے ناروا رویے کو موضوع شعر بنایا ہے کہ محبوب شاعر کے پاس آتے ہوئے راستے ہی سے پلٹ گیا۔ اگر محبوب نے نہیں آنا تھا تو موت ہی آ جاتی، لیکن افسوس کہ موت بھی نہ آئی۔ تو صاف ظاہر ہے کہ شاعر یا ایک ایسے محب کی کیفیت بیان ہوئی ہے جسے اپنے محبوب کے آنے کا شدت سے انتظار تھا، اور محبوب تو ہمیشہ اپنی بدنامی اور رسوائی کے خوف سے شاعر یا محب سے ملنے سے گریزاں رہتا ہے۔ محب یا شاعر کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، اگرچہ محبوب سامنے آنے کا
قرب سے مستفید کرنے کا وعدہ تو کر لیتا ہے، لیکن یہ وعدہ وفا نہیں ہوتا. یعنی کہ محبوب اس وعدے کو پورا نہیں کرتا. وہی بات ہے، غالب نے کہا تھا تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. دوسرا مصرع ہے، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو اب شاعر کے لیے یا محب بیچارے کے لیے محبوب کے انتظار کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ صدیوں کا روپ دھار لیتا ہے. انتظار کسی کا بھی ہو بڑی بے چینی اور کوفت کا باعث بنتا ہے. عربی زبان کا ایک قول ہے کہ انتظار موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. انتظار موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. اس لیے شاعر پر یا محب پر محبوب کا انتظار قیامت ہی ڈالتا ہے. انتظار کی اس کیفیت کو فیض احمد فیض نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا. فیض فرماتے ہیں تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. دوسرا مصرع ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. تو اب شاعر یا محب محبوب کے لیے سراپا انتظار تھا، اور شاعر کے لیے یا محب کے لیے انتظار کا ایک ایک لمحہ کاٹنا بہت دشوار تھا، بہت مشکل تھا. شاعر یا محب کو ہر آہٹ پر محبوب کی آمد کا گمان گزرتا تھا، لیکن محبوب کو نہ آنا تھا اور نہ ہی محبوب آیا. ہوا یہ کہ محبوب شاعر یا محب سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے راستے ہی سے پلٹ گیا، واپس چلا گیا. محب یا شاعر بیچارہ انتظار ہی کرتا رہا، اور یہ ایک ایک پل کی موت کی سی تکلیف شاعر یا محب برداشت کرتا رہا. اب شاعر یا محب محبوب کے انتظار کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل جو موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، شاعر یا محب اس ناقابل برداشت اور مسلسل اذیت سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی حل سمجھتا ہے، اور وہ ہے موت. لیکن موت بھی شاید شاعر سے یا محب سے روٹھ چکی ہے. اس لیے شاعر موت ہی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نا کہ اے موت، محبوب کی طرح تو بھی آتے آتے نہ جانے کہاں رہ گئی.
اگر تو ہی آ جاتی تو مجھے محبوب کے انتظار کی مستقل اور مسلسل اذیت سے نجات مل جاتی، لیکن افسوس، صد افسوس کہ موت بھی محبوب کی طرح آتے آتے نہ جانے کہاں رہ گئی۔ یعنی اب انتظار کی یہ اذیت مجھے یا شاعر کو مسلسل بے قرار کرتی رہے گی، اور شاعر کو یہ انتظار کی اذیت ہر لمحہ برداشت کرنی پڑے گی۔ تو شعر تھا ایک، وہ اگر نہ آ سکے، وہ اگر نہ آ سکے موت تو آئی ہوتی، وہ اگر نہ آ سکے موت تو آئی ہوتی۔ دوسرا مصرع ہے، ہجر میں کوئی تو غم خار ہمارا ہوتا، ہجر میں کوئی تو غم خار ہمارا ہوتا، وہ اگر نہ آ سکے موت تو آئی ہوتی، ہجر میں کوئی تو غم خار ہمارا ہوتا۔ تو بیٹے مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر بیچارہ مسلسل انتظار کی تکلیف سے دوچار ہے، محبوب کی طرح موت بھی شاعر سے روٹھ چکی ہے۔